السلام علیکم. اچھا جی، آپ لوگ واپس آ گئے، ماشاء اللہ. اچھا، اس کو میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں. ریکارڈنگ میں نہیں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں سیکنڈ ریکارڈنگ نہیں ڈالوں گی. میں تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں. منادہ میں نے بتایا جس کو بلایا جائے. اچھا، اس ایک لفظ ہوتا ہے منادی. منادی اور منادہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ منادی منادی کا دادی پکارنے ہاں، والا. پکارنے والا. ٹھیک ہے نا، منادی ہوتا ہے پکارنے والا. اچھا، منادہ جس کو منادہ بلایا جائے. جس کو پکارا جائے زبر کے ساتھ. اور عربی زبان میں زیر اور زبر سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اس لیے زیر زبر کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، منادی پکارنے والا. ہم اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں یا اللہ تو ہم منادی ہیں. ٹھیک ہے، ہم منادی، ہم پکارنے والے ہیں. اور منادہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو یا کے بعد آ رہا ہے، یا اللہ ہے نا. تو وہ اسی سے آپ مثال سے بس یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، منادی کون ہے؟ ہم منادی ہیں. اور منادہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور حرف ندا کیا ہے؟ وہ یا ہے. اچھا، کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا اے لڑکے اور ارے بھائی، کہ او بھائی، او کچھ بھی عربی کا لفظ لگا دیں. او جیسے یا اخو، اب عربی میں تو یا اخو کہیں گے نا، اخن ہوتا ہے، بٹ جب ہم اس کو یا لگاتے ہیں تو وہ اخو ہو جاتا ہے. صحیح ہے، اخو اخن ہوتا ہے، تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، بٹ جب ہم اس کو یا لگاتے ہیں تو اس کو معرفہ کر دیتے ہیں. تو ارے بھائی ہو گیا، او بھائی، او بردر. اور اے لڑکے، یا ولدو. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان کے بارے میں تفصیل سے دوسرے حصے میں پڑھیں گے. اچھا، یہاں پر ایک بات آپ یاد کر لیں جو کامن سی ہے، اور میں بتا دیتی ہوں، آپ کا ٹاپک تو ختم ہو گیا. اب میں ریکارڈنگ شروع کر رہی ہوں تو اس میں کر دیتی ہوں. ایک یا کے علاوہ بھی ورڈ آتے ہیں. یا ایوہا بھی آپ نے پڑھا ہے نا، قرآن مجید میں کتنا کامن پڑھتے ہیں آپ. اچھا، اب یہ یا جب یا سے کام ہو جاتا ہے تو یا ایوہا کیوں بولتے ہیں؟ وائے یا ایوہا لگاتے ہیں؟ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بھی مذکر کے لیے یا بھی ہے، یا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. یا ہاں یا کے بعد جب اس معرفہ اسم الوالا ہاں اسم ہوتا ہاں، الف لام، معرف باللام اسم آ جاتا ہے. معرف باللام یعنی جس کے اوپر الف لام لگا ہو معرفہ بنانے کے لیے، اگر وہ اسم آ جائے. جب بھی آپ دیکھیں گے یا ایوہا آ رہا ہے تو آپ کا آگے لازم یا ایوہا الناسو سو بدو ربکم الذی. تو آپ کا یہ جب اب دیکھیں یہاں پہ یا لگائیں گے نا، کامن سی بات ہے، یا لگائیں گے تو یناسو بن جائے گا، برا لگے گا، ہے نا. تو کتنی خوبصورتی ہے نا اللہ کے کلام میں. اور اگر آپ دیکھیں تو یعنی جو چیز جہاں، جو لفظ جہاں آنا چاہیے نا وہ وہیں آتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ یعنی وہی فٹ بیٹھتا، اسی کو آنا چاہیے تھا. تو کل میں نے ایک وہ پوسٹ بھی ڈالی تھی اپنے مجھے فیس بک پہ بھی پلیز جوائن کریں، وہاں بھی میں بہت کچھ ڈالتی رہتی ہوں چیزیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے ذہبہ. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، ہے نا، وہ گیا، ہے نا، اس طرح کا لفظ ہے. ہوتا ہے. اور میں گاڑی میں بھی کل بچوں سے، ہم پارک سے آ رہے تھے، میں بتا رہی تھی کہ ابھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، تو جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، اپنے گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو ہم ذہبہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور جب باہر سے گھر آتے ہیں تو ہم راجعون بھی ہوتا ہے نا، ارجی کا لفظ یوز کرتے ہیں، یا رجوع کا لفظ یوز کرتے ہیں، یا رجا کا لفظ یوز کرتے ہیں. وہ اس کی اپنی اپنی فارمز ہوتی ہیں نا، میں بتا رہی ہوں. رجا ذہبہ کے مقابلے میں رجا کر لینا. تو اب اس کو میں دوبارہ دہراتی ہوں، یہ بہت پیاری بات ہے، اور اس میں بہت ہی جو گہرا علم رکھتے ہیں وہ اس پہ وہ کرتے ہیں تھوڑا سا. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے گھر سے باہر گئے، ٹیمپریری طور پہ باہر گئے. ٹھیک ہے نا، وہ ذہبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مسجد گئے ہیں، اسکول گئے ہیں، پارک گئے ہیں، کہیں بھی گئے ہیں، وہ ذہبہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ پارک سے گھر لوٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں راجا.
اس لیے آپ نے وہ جو سورۃ الفجر کی آخری آیات ہے نا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ارجعی الی ربی کی، ہے نا، جی لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، تو وہ آئی ہم وہاں سے اور جو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اس میں بھی لوٹ چلو، راجعون جی کیونکہ ہم راج اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ اصلی گھر کی طرف لوٹتے ہیں نا، تو اپنے گھر کی طرف جب لوٹتے ہیں تو رجا کا لفظ ہوتا ہے، ہاں جب ٹیمپریری کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ ذہابہ ہوتا ہے، مسجد، اسکول ہو گیا، پارک ہو گیا، وہ ذہابہ ہوتا ہے۔ جب آپ گھر واپس، یہ ہماری پرمنٹ جگہ ہے نا گھر، تو وہاں پہ رجا کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے لیے کہا ہے کہ ارجی الی ربی کی، ہے نا، رادیتم مردیہ، تو وہ ہمارا پرمنٹ گھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ یوز کیا۔ اور پھر انہی آیات میں ایک جگہ پہ آپ جب آتے ہیں نا فی عبادت، ادخلی فی عبادک، اسی طرح سے عبادی، ہے نا، ادخلی ادخل فی عبادی، جنتی اور ہاں فادخلی جنتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں عبادت، جو عباد ہے اس کے اندر آپ کا کیا ورڈ آ رہا ہے، اس میں ورڈ آپ کا فی آ رہا ہے، کیونکہ عباد کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا، تو وہاں پہ فی لگانا مسٹ تھا، کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تو اس میں فی لگانا ضروری ہے، لیکن جس چیز میں داخل ہو سکتے ہیں، اسکول ہے، مسجد ہے، گھر ہے، کوئی چار دیواری ہے جس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں، جیسے جنت ہے تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نا، ایک دروازہ ہوگا، پتہ نہیں کئی دروازے ہوں گے اور ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں کیا فی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو یہ گرامر ہے، اور وہاں سے پھر پتہ چلتا ہے یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ، ایک تو خوبصورتی ختم ہو جاتی، ہر جگہ ذہابہ ذہابہ یار ہے، ایک ایک آیت میں آیت البر کی اگر آپ صرف دیکھیں نا، اس کی جو اپلیکیشن ہے قرآن کی، اس کی جو ترکیب کرتے ہیں، اگر آپ اسی کو دیکھیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آپ اس کو صرف میری خاطر پڑھیے گا، آج آیت البر جو ہے 177 آیت ہے شاید سورۃ البقرہ کی، تو اس میں آپ جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہیں پہ ورب یوز ہو رہا ہے، کہیں پہ نون یوز ہو رہا ہے، اور 3-4 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، ایک ہی چیز کو، کہ مومن کون ہے، اصل مومن کون ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا، کامیاب ہونے والے، نیکی اصل میں کیا ہے۔ تو وہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ آپ جب سیکھیں گے نا چیزیں، اور پھر آگے جائیں گے، کچھ شوق سے سیکھیں، اور پھر قرآن آپ جو ہے آپ کے اوپر اس کے کھلتے ہیں راز۔ تو میں یہاں پہ بتا، ابھی تو عام لوگ تو نہیں غور کرتے نا کہ اچھا یا کیا ہے، یا یوہا کیا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ اب یہ مذکر ہے تو آپ کا الناس مذکر ہے تو یا ایوہا آ رہا ہے، ایک اور لفظ بھی یوز ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا، یا یا ایت ہاں ایت ایتھا، یا ایت، اس میں صرف تا کا فرق ہے، اور وہ کس وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یا میں تو یہ اس یا طرح یا ایتھا ایتہم جو ہے اس میں آپ کا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور آگے اگر مؤنث نون نہ ہوگا الف لام والا، یا کے لیے تو یا ایتہم نفس المطمئنہ ہاں، یا ایوہ، اب نفس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے، مؤنث آپ نے پڑھا ہے، جی اس کے ساتھ آپ نے مؤنث کا اشارہ لگانا ہے، اشارہ نہیں سوری حرف ندا لگانا ہے، اشارہ بھی مؤنث کے ہی آئے گا، بٹ یہ جو ہے یہ بھی آپ کا یا ایتھا آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو مذکر ہوگا الف لام والا۔ لیکن جب یا استعمال کرنا ہے تو یا بنتو بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ نے صرف ایک پیش کا خیال رکھنا ہے، بس وہاں پہ آپ نے یا بنتن نہیں کہنا، بنتن ہوگا اس کو آپ نے یا بنتو کر دینا ہے، ولدن ہوگا وہ خاص کر دینا آپ نے، اس میں مذکر مؤنث کی کوئی نہیں ہے، یا آدم ہوں، یا ابراہیم ہوں، کوئی نام بھی آئے گا تو آپ نے کچھ نہیں، یا محمد ہوں، یہ نہیں کہ آپ محمد دن ہے تو نہیں، تنوین نہیں ہٹانی، بھائی گناہ ہو جائے گا، یا محمد دو، یہ رول ہے، اس رول کو اپلائی کرنا ہے آپ نے۔ اور جب بھی اس طرح الف لام والا مذکر آئے گا تو یا، اس میں یہ اتنا بتانا، اتنی چیز آپ سمجھ سکتے تھے، اس لیے میں نے بتا دیا ہے۔ باقی جو مضاف الی المعرفہ ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے، اس کو جب ہم مرکب اضافی پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں وہاں پہ آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، دعا کر لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے فائدہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ آ رہا ہوگا،
اور پیچھے سے ضرور اس کو ریوائز کرتے رہے، یہ بہت ضروری ہے. اور پلیز کلاس کے بعد جتنے لوگ کلاس لیتے ہیں وہ اٹینڈنس ضرور لگایا کریں. مجھے پیپر سب کا آتا ہے، کوئز مجھے سب کا آتا ہے، میں چیک کر کر کے اتنے کوئزز آتے ہیں میں تھک جاتی ہوں. اور بعض دفعہ تو میں کہتی ہوں اچھا یہ لوگ کی اور خود ہی چیک کر لو. تو ہاں اٹینڈنس کہاں لگاتے ہیں؟ مجھے اٹینڈنس کہاں؟ مجھے ہاں بس آپ کا تو مجھے پتا ہے آپ تو کبھی کلاس مس ہی نہیں کرتی ماشاء اللہ، لیکن باقی اب میں آپ کو تھوڑا جانتی بھی ہوں، تو باقی جو لوگ ہیں ان کو اٹینڈنس لگا دیں گے تو مجھے ان سے تھوڑی سا مجھے ان کا بھی کچھ پتہ لگ جائے گا. کہاں اچھا پہ یہ اٹینڈنس لگانی ہے؟ پی ایم میں مجھے پرائیویٹ میرا آپ کے پاس ایڈ ہوں نا میں شمیم ایوب کے جی نام سے، بس وہاں اٹینڈ جہاں پہ آپ کوئز ڈالتے ہیں جی جی اچھا پیسے ہاں بھیجتے بس ہیں. مجھے یہ پتہ چل جائے گا اتنے لوگوں نے آج کلاس لی ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے. اور اس کا بھی ایک ریکارڈ ہوتا ہے اٹینڈنس کا بھی کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، پھر ان کو کوئز دینا ہے نہیں دینا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے جو آنسر کیا وہ مطلب کوئز کا جو پیپر سالو کر کے وہ بھیجتے ہیں مجھے بھیج دیتے ہیں، لیکن اٹینڈنس نہیں لگاتے. تو اس سے بھی مجھے تھوڑا اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر کلاس کتنے لوگوں نے لی ہے وہ نہیں ہوتا نا. تو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو میرا خیال رکھیں گے، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے، ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ کا بھی اور میرا بھی. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو السلام اپنے سامنے میں رکھے. آمین. اللہ خیر. علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم